ساخت کو دیکھ لیجئے نا، انسان ایک مٹیریل سے پیدا کیا گیا، اور جن اور فرشتے کسی مٹیریل سے نہیں پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے ایبسٹریکشن سے، تجرید سے پیدا کیے۔ اب اس کو ایسے سمجھ لیجئے، مثلا ہمارے پاس ایک لکڑی، ایندھن، بالن مٹیریل ہے نا، وہ پتھر کا ہو، وہ کوئلے کا ہو، وہ لکڑ کا ہو، یہی بالن نا ہمارے پاس، یا اور کوئی جلنے والی بہت ساری چیزیں، آئل آ جاتا ہے، کروڈ آئل آ جاتا ہے، پٹرول آ جاتا ہے، کیروسن آئل آ جاتا ہے، یا پھر ہمارے پاس روغنیات ہیں ساری، یہ بھی ان کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے، جسے ہم تیل کہتے ہیں، گھی کہتے ہیں، یا چربیاں ہیں بہت سارے جانوروں کی، ان کے اندر جلنے کی خاصیت ہے۔ یہی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس مٹیریل۔ ان سے پیدا کیا چیز ہوتی ہے؟ آگ۔ آگ کا کوئی وجود ہے؟ ان مٹیریلز کو ہٹا دیجئے تو آگ کا وجود ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تجرید سے پیدا ہوئے، اصل سے نہیں۔ اصل مادے سے نہیں پیدا ہوئے یہ۔ اسی طرح دیکھ لیجئے فرشتوں کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ لائٹ سے۔ لائٹ کیا ہے؟ نوران، نور۔ اس کے عکس کو یا اس سے نکلی ہوئی اس چیز کو جو نور سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نور کی مثال ایسی کمشکات، جس طرح ایک مشکات ہے، اس میں بہت سارے چراغ ہیں، یہ ایک چراغ ہے جو جلتا رہتا ہے اس طریقے سے۔ تو اب یہی دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں یہ بلب، یہ روشنی چل رہی ہے، اس روشنی کا کوئی وجود اپنے طور پر ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا وجود اتصال رکھتا ہے، مرہون منت ہے۔ کس کا؟ اس سے پیچھے آنے والی اس انرجی کا۔ وہ انرجی ایک مٹیریل کے ذریعے سے آ کر ہم تک پہنچتی ہے۔ اس مٹیریل سے کوئی چیز بنی ہوگی تو اس کا کوئی وجود ہوگا، اس کا حجم ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اس کی کمیت ہوگی۔ یہی چیزیں ہیں نا بنیادی طور پر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مادے سے پیدا کیا۔ وہ مادہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مٹیریل۔ وہ کیا ہے؟ مٹی۔ تو مٹی کا وجود ہے، اس وجود کے ناطے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اس لیے کائنات میں رہتے ہوئے اس کا وجود، اس کا جسم، اس کی جان ویزیبل ہے، نظر آتی ہے۔ اب ان کو وجود جو اللہ تعالیٰ نے دیا تو کسی مٹیریل سے نہیں دیا، اس لیے انسان مٹیریل ہوتے ہوئے ان کو، غیر مٹیریل کو، نان مٹیریل کو، نان میٹلز کو نہیں دیکھ رہا وہ۔ اس لیے نہ ہم جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور یہی وجہ ہے چونکہ ان کی بنیاد کسی مٹیریل سے نہیں ہے، اس لیے وہ جس قالب میں چاہیں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ مثلا فرشتے انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیف ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کے ہاں جو بن کے آئے اس کے مہمان، تو وہ انسانوں کی شکل میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے بستی لوط کو الٹانے کے لیے تو نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے بھی بہت سارے۔ فرشتے اپنے آپ کو انسانی قالب میں ڈھال سکتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کو بھی یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ جس مخلوقات میں سے چاہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں اپنے قالب کو ڈھال سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی مٹیریل سے نہیں پیدا ہوئے، وہ بھی ایبسٹریکٹ ہیں تجریدیت سے۔